بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار غضنفراعوان صاحب۔ ملک صاحب، آپ اس فیصلے کو بطور صحافی کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سوال نہیں بنتا کہ فوج سے اتنی نفرت کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا 70 سال میں پہلا فیصلہ ہے جو آرٹیکل 6 کے تحت آیا ہے۔ جی، آج تک غداری کے باتیں ہوتی رہیں، اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، لیکن غداری کا پہلا مقدمہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم 2013 میں یہ ان پہ آرٹیکل 6 لگائی، اور اس کا 6 سال بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ جی دیکھیں، فیصلہ عاصم صاحب آپ سروے کروا لیں، پورے پاکستان میں کروا لیں، جی، عداوت سے ہٹ کے، نظریات سے ہٹ کے آدھا ملک اس فیصلے کے خلاف ہے اور متنازرہ چل رہا ہے۔ جی، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو شاید اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جنگ لگی ہوئی ہے۔ سر حکومت نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس جج کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ میں وہی بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے یا اپنی حکومت میں رہ کے مشرف کے خلاف جو ایک کمپین بنائی تھی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا تھا، وہ ججوں نے یک سر پھر بدل دیا۔ وہ جو مشرف آج سے 6-7 سال پہلے باہر گئے، دبئی رہ رہے ہیں، امریکہ رہ رہے ہیں، لنڈن رہ رہے ہیں، وہ ایک قسم کا ہسٹری کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ جی، لیکن ججوں نے ایک متنازرہ فیصلہ دے کے جنرل مشرف کو پھر ایک ہیرو کھڑا کر دیا ہے۔ اب صرف عوام نہیں ساتھ کھڑی، بلکہ پاک فوج کھل کے، میں نے اپنے ہوش میں اپنی جرنلسٹک لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سنتے تھے کہ فوج پیچھے ہے، فوج پیچھے ہے، فوج پیچھے ہے، لیکن اس دفعہ فوج بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف کی جو فیصلہ آیا ہے وہ ہمارے ادارے کے عزت کے خلاف ہے، ہماری توثیق ہو رہی ہے۔ وہ کل آپ نے DG ISPR کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ادارہ نہیں، ہم ایک خاندان ہیں، اور ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ سر کوئی عینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے اپنے دبئی سے، وہ ICU میں شاید یا بیڈ پہ ہیں، جی، تو وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میرا پھر ٹرائل نہیں کیا گیا، مجھے تو سنا ہی نہیں گیا، جی، مجھے نہیں سنا گیا، میرے وکلاء کو نہیں سنا گیا، میرا موقف ہی نہیں سنا گیا، یک طرفہ ٹرائل ہے۔ اور عاصم صاحب، ہم نے بڑے بڑے فیصلے دیکھے ہیں، ہم نے قائم مقام وزیر اعلیٰ بھی دیکھے، ہم نے گورنر راج بھی لگتے دیکھے، ہم نے وزیر اعظم کو ڈسمس ہوتے بھی دیکھے، لیکن اتنا پرسنلی جا کے متنازرہ فیصلہ کہ جی پہلے تو سزائے موت دی جائے، اگر سزائے موت خدا نخواستہ وہ اگر مر جاتا ہے تو اس کو پھر بھی ان کی اپنی نارمل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بھی ان کو لا کے ڈی چوک میں گھسیٹ کے لایا جائے اور 3 دن تک لٹکایا جائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے 1400 سال پہلے یزید نے اس طرح کہا تھا۔ کیا ملک صاحب یہ جج صاحب کا یہ فیصلہ، کیا یہ مینٹلی اپسیٹ ہے؟ دیکھیں فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جی نظریات سے ہٹ کے ٹھیک ہے کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جی، لیکن کورٹ کے فیصلے سے پرسنل ہونے کی بدبو آ رہی ہے، جی، کہ جی یہ کوئی ذاتی قسم کا کوئی عداوت ہے، کوئی کیڑ نکالی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو دیکھیں اپنے غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ آئین کی تشریح نہیں کی گئی، آرٹیکل 6 کی تشریح نہیں کی گئی، صرف ایک ہی بات ہے اس میں کہ جی ججوں کو اندر ڈالا گیا، ججوں کو جناب ہینڈز اپ کیا گیا۔ یار پھر اگر ججوں کو ہینڈز اپ کیا گیا تو مشرف نے خود تو جا کے نہیں کیے، ان کے ساتھ اس وقت وزیر اعظم شوکت عزیز تھے، اس کے آرمی چیف تھے، ججز تھے جنہوں نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے۔ بہت سارے ججوں نے حلف لیا ان سے، وہ PCO کے تحت، افتخار چوہدری صاحب نے PCO کے تحت حلف لیے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دی ہے۔ آخر وہ 9 سال اس ملک میں ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، آرمی چیف بھی رہے، صدر بھی رہے۔ سر بہت اچھا ٹائم، جتنا ٹائم انہوں نے گزارا ملک بہت بہتر تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بریف کرتا جاؤں کہ جو جسٹس وقار سیٹھ صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سارا ان کا پروفائل کھل گیا ہے، ان کا جو CV آ رہا ہے کہ ان کے تعلقات تو وزیرستان کے دہشت گردوں سے ہیں، انہوں نے جیلوں سے دہشت گرد چھوڑے ہیں، انہوں نے وہ چھوڑے ہیں جو فوج نے افغانستان سے بندے پکڑے تھے، انہوں نے وہ چھوڑے ہیں، جس پہ بھی اینٹی اسٹیٹ ٹیررسٹ ہونے کا مقدمہ تھا وہ جسٹس صاحب نے اس کی ضمانتیں لی ہوئی ہیں، اور وہ وزیرستان کے جو ہمارے دہشت گرد ہیں، جو دہشت گرد پاکستان میں کرتے رہے ہیں، وہ اپنے قبیلوں میں، اپنے حلقوں میں ان کو مسیحا کہتے ہیں۔ تو اس جج سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ کرے گا؟ دوسرا عاصم صاحب بڑی دیکھیں، ٹھیک ہے مقدمہ پاکستان میں سیاسی مقدمات ہے، یہ بھی سیاسی مقدمہ ہی ہے نا، کیونکہ نواز شریف نے کیا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک ادارے کی توقیر کیا ہے،
وہ بندہ کس ادارے سے ہے، آرمی سے ہے، اس نے 3 جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اس نے خانہ کعبہ میں جا کے آپریشن کیا ہوا ہے، یا اور بھی بہت سارے معاملات تھے. بالکل، اس میں کوئی دو شک نہیں ہے جی. وہ ادارہ دیکھیں، اب یہ سمجھیں آپ نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ نہیں دیا، آپ نے ملک کی اس طاقت کے خلاف فیصلہ دیا ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے. دنیا ڈرتی ہے. اس میں آج دنیا اس پہ انگلی اٹھا رہی ہے، نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ کی فوج تو غدار ہے. اب ڈی جی ISPR جو بار بار جو سبق دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدارا اس بات کو سمجھا جائے، آپ جنرل مشرف کے خلاف بات نہیں کر رہے، آپ ہمارے اس فوجی کے خلاف بات کر رہے ہیں جو سیاہ چین گلیشیئر پہ بندوق لے کے کھڑا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میری نوکری اور میری ڈیوٹی غداری ہے، خود کھڑا تھا جی، ٹھیک ہے نا جی، یا جو آج کا فوجی ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، ہم قوم کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کو فیصلہ دیتے ہوئے سوچنا سمجھنا چاہیے تھا. اب اس میں تھوڑی سی اور بات، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لگتا ہے جان بوجھ کے حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ فوج مارشل لا لگائے، فوج آئے. میں پھر بھی سلیوٹ کرتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ پھر بھی ابھی وہ مصلحت پسندی سے کام لے رہے ہیں. اتنا سنا کے بھی ISPR نے دو بریفنگ کی ہیں جی 2، ابھی بھی وہ مصلحت سے کام لے رہے ہیں. اب انہوں نے صرف سبق دیا ہے کہ ہم ادارے کی توقیر بچانا جانتے ہیں اور ہم آگے چلیں گے. جی سر بتائیے. ملک صاحب، اس فیصلے سے کیا اداروں میں فاصلے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، بڑی سیدھی سی بات ہے، جب فیصلہ کنٹروورشل ہے تب مانے گا کون؟ اب میں اعتزاز احسن صاحب کی بات سن رہا تھا، کل تک وہ اس بات پہ ایگری تھے کہ جی ٹھیک ہے، عدالتوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. چونکہ مشرف نے اور صرف پیرا 66 جو مشرف نے چونکہ آئین توڑا تھا، آئین کو پامال کیا تھا، ججوں کو پابند سلاسل کیا تھا، تو جنرل مشرف کے خلاف جو سزا کا فیصلہ آیا یہ ٹھیک ہے. آج میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ سنی ہے، چونکہ وہ بڑے لائر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ کی ذہنی کیفیت پہ شک ہونے لگا ہے اور ان پہ مقدمہ دائر ہونا چاہیے. کسی بھی فیصلے میں جج اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. اور حکومت نے میرا خیال ہے شاید اسی بات کو، اعتزاز احسن کی بات کو کیپچر کیا ہے، اور حکومت نے کہا کہ جی ہم ان کے ایک ریفرنس دائر کریں گے، اور ان کی ذہنی کیفیت پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا گیا ہے. عاصم صاحب، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یا کہیں سے ایک وہ کہتے ہیں کہ منٹ کی یا تھوڑی سی بھی وہ پڑ جاتی ہے کہ یہ مینٹلی طور پہ اپسٹ ہے، تو اس جج کا فیصلہ ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ ذہنی مریض کا جو فیصلہ ہے یہ کل فردوس عاشقوان صاحب نے وہ نہیں مانا جاتا. بتا دیا. تو میں اپنی ذاتی رائے پہ بات کرنا چاہوں کہ ججوں نے، خاص طور پہ جسٹس سیٹھ وقار نے اس طرح کا متنازعہ غلط فیصلہ بیان دے کے اپنا وقار کھو دیا ہے، ججوں کا وقار کھو دیا ہے، اور جوڈیشری کا جو ایک مقام تھا عوام کی نظر میں وہ انہوں نے کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ سیاست دان ہیں، یہ سیاسی جج ہیں، ان کا آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ملک صاحب، آخری سوال، کیا حکومت اس جج کو ہٹا سکتی ہے؟ جی بالکل ہٹا سکتی ہے. حکومت کے پاس اختیار ہے. اگر صدر پاکستان عارف علوی صاحب ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تمام ججز کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، جوڈیشری کو ختم کر کے ایک نیا انتظامی سیٹ اپ بھی لایا جا سکتا ہے. تو اب میں تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے آپ سے چاہوں گا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے، لوگ برملا کہنا شروع ہو گئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ مارشل لا لگاؤ، پاکستان بچاؤ. اللہ کرے یہ دن نہ آئے، جمہوریت ہی رہے. ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جمہوری لوگ اپنے اس طرح کے فیصلے کریں گے تو پھر یقیناً یہ مارشل لا کی طرف ہی جائے گی. جی ناظرین، سنا آپ نے غضنفراعوان صاحب کی گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ اب عوام یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ مارشل لا لگاؤ اور ملک بچاؤ. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.